السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں مبشر لقمان یوٹیوب چینل۔ میرا نام مبشر لقمان ہے اور سب سے اہم بات آج کی یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان نے دعویٰ کیا ہے کہ حکومت نے انہیں مذاکرات میں بلوچستان کی حکومت گورنرشپ اور چیئرمین سینٹ کی سیٹ کی آفر کی تھی، لیکن ہم سیاسی لوگ ہیں اس لیے ٹھکرا دیا۔ کاش کہتے کہ ہم دینی لوگ ہیں اس لیے ہم نے ٹھکرا دیا، لیکن چلیں، میری تو سوچ وہاں ختم ہو جاتی ہے جہاں یہ بات کی جا رہی ہو کہ مولانا کو کچھ دیا گیا اور انہوں نے لیا ہی نہ ہو۔ لگ ایسے رہا ہے کہ مولانا اپنے پلان اے اور پلان بی کی کھجل خواری کے بعد اب وہ جیسے کہتے ہیں کسیانی بلی کمبان نوچے والے کام کر رہے ہیں، اور ساتھ ہی بلوچستان کی حکومت اور چیئرمین سینٹ کو عمران خان سے متنفر کرنے کی بھی کوشش کر رہے ہیں۔ اس وقت تو یہ لگ رہا ہے کہ عمران خان اور تحریک انصاف کے ارد گرد سازشوں کا ایک جال بچھایا جا رہا ہے اور عمران خان کی حکومت ختم کرنے کا ہر آپشن جو موجود ہے اسے گھمانے کی اور آخری شکل دینے کی کوشش کی جا رہی ہے، جس میں سب سے خوفناک آپشن یہ ہے کہ الیکشن کمیشن تحریک انصاف کو فورن فنڈنگ کیس پہ روزانہ کی بنیاد پہ سماعت کر کے فارغ کر دے۔ اور میری ابھی تک انکنفرمڈ اطلاع جو ہے، اور چڑیل جو کہہ رہی ہو کہ ابھی آج شاید ہو جائے گا کہ الیکشن کمیشن اپوزیشن کی ڈیمانڈ مانتے ہوئے اس کو روز کی بنیاد پہ اس کیس کی سماعت کو منظور کر لے گا، اور 26 نومبر سے پی ٹی آئی پارٹی فنڈنگ کیسز کی کارروائی جو ہے وہ روزانہ کی بنیاد پہ چلے گی۔ رہبر کمیٹی کی درخواست پہ الیکشن کمیشن کے رکن پنجاب کے اور خیبر پختونخوا نے فیصلہ سناتے ہوئے کہا کہ اسکروٹنی کمیٹی روزانہ کی بنیاد پہ تحریک انصاف پارٹی فنڈنگ کیس کی کارروائی چلائے اور جلد از جلد معاملے کو نمٹایا جائے۔ الیکشن کمیشن نے تحریک انصاف سے 18 ایسے اکاؤنٹس پہ جواب مانگ رکھا ہے جو سالانہ گوشواروں میں ظاہر نہیں کیے گئے تھے، اور یہ بڑا ایک سیریس کیس ہے۔ اور دوسری جانب تحریک انصاف نے اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کر رکھا ہے کہ اسکروٹنی کمیٹی کو کام سے روکا جائے، اور اگر فیصلہ خلاف آیا تو حکومت اور پارٹی دونوں خطرے میں پڑ جائیں گے، بلکہ ایک طرح سے ختم بھی ہو سکتے ہیں۔ جبکہ تحریک انصاف کی حکومت ختم کرنے کا دوسرا طریقہ ان ہاؤس تبدیلی اور صرف ایم کیو ایم اور مسلم لیگ کاف کی سیٹس ملا کر 15 سیٹس بنتی ہیں، جو اگر حکومتی اتحاد سے نکل جائے تو عمران خان کی حکومت خود بخود کولیپس ہو سکتی ہے، جبکہ عمران خان کے دیگر اتحادی جس میں جی ڈی اے اور اختر مینگل بی این پی وہ بھی عمران خان سے بظاہر خفا نظر آ رہے ہیں۔ اس وقت عمران خان کو نہ تو اپوزیشن سے کوئی خطرہ ہے، نہ ہی مہنگائی بے روزگاری سے، جبکہ اس وقت عمران کو اپنے ہی اتحادی اور الیکشن کمیشن سے خطرہ نظر آ رہا ہے۔ ہوا کا رخ بدلنے کی باتیں کرنے والوں کو کم از کم قوم کو یہ خوشخبری تو دینی چاہیے تھی کہ ہم نے 30 سال کا احتساب کر لیا اور اب ہم گزشتہ 14 ماہ کا احتساب کرنے جا رہے ہیں۔ ایک دم سے پھر سپریم کورٹ کا حکومت کا جواب دینا یا چیئرمین نیب کا ہواؤں کا رخ کا بدلنا، حکومتی اتحادیوں کا آنکھیں پھیرنا، مولانا کا پلان اے اور بی کی ناکامی کے باوجود بڑھانا، نواز شریف کا پورا سسٹم کو چکمہ دے کر نکل جانا، کیا یہ سب محض اتفاق ہے کہ دال میں کچھ کالا ہے؟ کچھ تو کہتے ہیں دال ہی کالی ہے۔ حالات تو اس طرح کے پیش کیے جا رہے ہیں کہ جیسے 4 ہفتے کی مہلت میاں نواز شریف کی دینے کی بجائے عمران خان کو دی گئی ہے، اور نواز شریف کے بیرون ملک علاج کی غرض جہاں ذمہ داری سے برطانیہ چلے جانے کی واشگاف الفاظ میں ایک دوسرے پر ڈالی جا رہی ہے، وہیں یہ فیصلہ پاکستان تحریک انصاف اور اس کے چیئرمین عمران خان کی طرز سیاست پر بھی اثر انداز ہوتا نظر آ رہا ہے۔ عوام اور عمران خان کے سپورٹرز پر اس بات کا تاثر بہت غلط پڑا ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ تحریک انصاف کا تو بیانیہ ہی یہ تھا کہ اوپر سے شروعات صرف اس لیے کرنا چاہتے تھے کیونکہ جب تک بڑے نہیں پکڑے جائیں گے تو وہ چھوٹوں کو تحفظ فراہم کرتے رہیں گے اور یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ اب بڑے تو چھوٹ گئے، چھوٹوں کا احتساب کرنے کا کیا فائدہ؟ نواز عمران خان کی سیاست کا محور مرکز شریف اور شریف خاندان کی کرپشن تھا، اور نواز شریف کا چلے جانے سے اس بیانیہ کی واضح ایک شکست ہے۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ نواز شریف کا چلے جانا پی ٹی آئی کے لیے بہتر بھی ہے، کیونکہ موجودہ سیاست میں یہ سوال زیادہ مشکل ہے کہ مہنگائی، انوائرمنٹ، توانائی یا زراعت جیسے مسائل کب اور کیسے حل ہوں گے، اور لوگوں کی زندگی میں بہتری کیسے آئے گی۔ مریم نواز کی چودھری شوگر مل میں ضمانت کے بعد ایسا لگ رہا ہے کہ مریم نواز نے اپنے پاسپورٹ کے ساتھ ساتھ سیاست بھی 2.5 سال کے لیے گروی رکھی ہوئی ہے۔ ہمیں اچھی طرح یاد ہے جلا وطنی سے نواز شریف واپس آنا چاہتے تھے، صحافیوں اور حواریوں سے بھرے جہاز میں لندن سے سوار ہوئے، اور ان کی آمد سے پہلے سعودی خفیہ ایجنسی والے شہزادے اور ایک لبنانی وزیر اعظم کے بیٹے اسلام آباد میں کاغذ کا پرچہ لہراتے پائے گئے کہ نواز شریف تو وعدہ کر کے گئے تھے کہ 10 سال تک نہیں آئیں گے۔
نواز شریف کا جہاز اسلام آباد اترا تو انہیں لاؤنج میں ہی روک لیا گیا اور کچھ گھنٹوں کی مزاحمت کر کے سعودی عربیہ سے آئے ہوئے ایک شاہی جہاز میں بٹھایا گیا اور واپس جلا وطن کر دیا۔ اور مشرف کے آخری دنوں والے الیکشن ہوئے تو نواز شریف واپس آئے اور بے نظیر بھٹو کی ہلاکت پہ بہت روئے، الیکشن ہارے اور کالا کوٹ پہن کر حکومت گرانے کو چل پڑے۔ وزیر اعظم بنے تو خود کو نہ صرف وزیر اعظم سمجھنے لگے بلکہ عمل کرنے کی بھی کوشش کی، اور اس کے بعد جو کچھ ہوا آپ سب کے سامنے ہے۔ جنہوں نے جے آئی ٹی میں ڈبے کے ڈبے ثبوتوں کے پیش کیے تھے، وہ نیب میں ہر روز ہزاروں اربوں ڈالرز کے خواب دکھاتی تھی۔ انہوں نے دیکھا کہ کیسے قیدی نمبر 1 قطر کے جہاز میں بیٹھ کر نکل لیے۔ لوگوں کو 3 دفعہ آزمانے کے بعد دوبارہ کیا ان پر کسی بھی صورت اعتبار کیا جا سکتا ہے؟ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر عمران خان نہیں تو اس وقت پاکستان کو کون مشکل سے نکال سکتا ہے؟ پیپلز پارٹی، نواز شریف، مولانا فضل الرحمان۔ عمران خان کی حکومت کی ایک بہت بڑی بدنصیبی یہ ہے کہ جب بھی کوئی نئی حکومت آتی ہے تو اس کا ایک فیل گڈ فیکٹر ہوتا ہے اور وہ اس کو 1 سال تک ضرور چلاتا ہے، اور 1 سال کے بعد لوگ جو ہے اس کے اوپر تنقید شروع کرتے ہیں، پھر دوسرے سال اس کے اوپر تیزی پکڑتی ہے تنقید، اور پھر 3 سال کے بعد تو لوگ الیکشن موڈ میں آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ لیکن پاکستان تحریک انصاف کی حکومت جو ہے وہ ایسی بدنصیبی کے ساتھ وہ اس نے قدم رکھا کہ پہلے ہی مہینے میں اس کو فیل گڈ فیکٹر اسے چھین لیا گیا اور اس کو جو ہے وہ بدنام کرنا شروع ہو گئے۔ اب جو ریسورسز، جو پیسہ، جو کانٹیکٹس میڈیا میں، بیوروکریسی میں، ہر جگہ پہ پاکستان تحریک انصاف کی اپوزیشن کے پاس تھے، وہ تو تحریک انصاف کے پاس تھے نہیں۔ نہ تحریک انصاف کو اداروں کی سیاست کرنی آتی تھی، تو وہاں پہ وہ بیک فٹ پہ ہونا شروع ہو گئے۔ ترا اس کے پر یہ ہوا کہ تحریک انصاف کے کچھ وزراء جو تھے ان کو بڑی دیر تک سمجھایا گیا، لیکن ان کو سمجھ ہی نہیں آئی کہ وہ اپوزیشن میں نہیں ہے، وہ حکومت میں، اور وہ ابھی بھی بلکہ آج بھی اپوزیشن موڈ میں ہی لوگوں کو جواب دے رہے ہیں، سوال کر رہے ہیں، تنقید کر رہے ہیں، جگت کر رہے ہیں، ٹویٹس کر رہے ہیں۔ پھر جس کو جو کام دیا گیا وہ اس کام سے بھی ہٹتا گیا اور دوسروں کے کاموں میں ٹانگ اڑاتا گیا۔ 1 سال کے اندر ایسے 1 سے زیادہ موقع آ چکے ہیں کہ جہاں خود عمران خان کے وزراء جو ہیں وہ ایک دوسرے کی پبلکلی برائیاں کرتے ہوئے پائے گئے ہیں۔ جہاں پہ عمران خان نے کوئی اچھے کام کیے وہاں پہ لوگ فوری طور پہ ان کا کریڈٹ چھین لیتے ہیں۔ جیسے جب کہتے ہیں کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کم ہو گیا تو ان کے ناقدین یہ کہتے ہیں کہ ایکسپورٹ تو بڑی نہیں ہے، اور جب آپ امپورٹس بند کریں گے تو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو ہے وہ خود بخود کم ہو جائے گا۔ ٹماٹر کا اگر ریٹ ایک نہیں ہے، پیاز کا ریٹ ایک نہیں ہے، اگر گاڑی جو ہے وہ آج سے 6 مہینے پہلے والے نرخ پہ نہیں مل رہی ہے تو لوگوں کو آرام کیسے آئے گا؟ انفلیشن جو ہے وہ ڈبل ڈیجٹ پہ پہنچی ہوئی ہے، اور بینکس جو ہیں وہ حکومت کو ٹوٹل روپیہ قرضہ دے رہے ہیں، ان کے پاس عوام کو دینے کے لیے کچھ ہے ہی نہیں۔ اور جب بینکس عوام کو نہیں دے رہے اور اوپر سے سود کی شرح 14% ہو جائے تو وہ عام کاروباری زندگی کے اوپر، کارخانوں والوں کے اوپر بے انتہا بوجھ پڑ جاتا ہے۔ یا تو کنزیومر انڈسٹری ہو، کنزیومر مارکیٹ ہو کہ ہم استری بھی بینک سے لینی ہے، موبائل فون بھی بینک سے آ رہا ہے، لیپ ٹاپ بھی ہے، فرنیچر بھی۔ اور جب ایسا نہیں ہے تو وہ سارے کا سارا جو ریٹ آف انٹرسٹ ہے اس کا بوجھ جو ہے وہ اوپر کے کاروباری حضرات پہ پڑتا ہے، خاص طور صنعت کاروں پہ، کارخانوں والوں پہ۔ اور اب جو ہے اکراس دا بورڈ لوگ جو ہے وہ مہنگائی کے سے بل بلانا شروع ہو گئے ہیں۔ یہ صرف امیر لوگ نہیں ہیں، یہ صرف غریب لوگ نہیں ہیں، متوسط طبقہ جو ہے وہ تو بالکل پستا جا رہا ہے۔ اور عوام کی مشکلات کا یہ حل ہے کہ سپریم کورٹ کی بھی ججمنٹس آ گئی، سب کچھ ہو گیا، لیکن پرائیویٹ سکولز نے پیرنٹس کے لیے کوئی آسانیاں پیدا نہیں کی، جس وجہ سے اپنے وزیر صحت کو ہٹایا گیا تھا کہ 409% تک ادویات کی قیمت بڑھ گئی تھی، وہ ان میں سے 50 دوائیوں کی قیمتیں کم ہوئی ہیں، باقی وہیں کی وہیں ہیں۔ جو کہا جا رہا تھا، لوگوں کا کہنا ہے کہ وہ وعدہ پورا نہیں کیا جا رہا، جو وعدہ پورا کیا جا رہا ہے وہ لوگوں کو پتہ نہیں چل رہا۔ یہ ساری باتیں ہیں جن کا عمران خان کو بڑی شدت سے غور کرنا پڑے گا۔ 18ویں ترمیم آنے کے بعد صوبے خود مختار ہو گئے اور وفاق کمزور ہو گیا۔ وفاق کا کام یہ پڑ گیا کہ وہ باہر کی دنیا سے ادھار لے اور صوبوں کو دے دے، اور صوبے اپنی کمائی جو ہے وہ اپنے تک رکھیں اور وہ وفاق کو کنٹریبیوٹ نہ کریں۔ اس میں جس کی صوبائی حکومت ہے اس کو لوٹ مار کا جو ہے ایک گرین کارڈ مل گیا،
اور ان کے اوپر احتساب جو ہے وہ زیرو ہوتا گیا۔ احتساب کا عمل اتنا سست روی سے چل رہا ہے کہ خود نیب کے اندر کے لوگ بلبلا ہوتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ سپریم کورٹ کو چاہیے کہ ماڈل کورٹس بنائے جہاں روز کی بنیادوں پہ ان کیسز کی ہیئرنگ ہو، تاکہ 3 مہینے میں جو ہے کیسز کا فیصلہ ہو۔ لیکن اس کے برعکس ایسے بھی لوگ پکڑے گئے، ہم نے وہ بھی دیکھا کہ جن کا نہ 3 میں نہ 13 میں ان کا کہیں پہ بھی نام نہیں تھا، لیکن وہ وکٹم بنے ہیں اکاؤنٹیبلٹی کے نام پہ۔ اس میں سب سے بڑی فہرست نہ صرف کاروباری لوگوں کی ہے بلکہ بیوروکریٹس کی ہے کہ جو مینجمنٹ ڈیسیجنز کی وجہ سے جن کو احتساب عدالتوں کا سامنا کرنا پڑا۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ جو نیگیٹو سینٹیمنٹ ایف بی آر نے اور کچھ 1-2 اور اداروں نے پھیلا دیا، کیا عمران خان اس کو ٹرن اراؤنڈ کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ میں جانتا ہوں کہ عمران خان بہت کمیٹڈ ہیں، بہت سیریس ہیں، اور ان کی ہر بات پہ اسکروٹنی ہو رہی ہے۔ یعنی اگر 2 دن کی 1.25 سال کے اندر اگر 2 دن کی وزیر اعظم نے چھٹی لی، یعنی چھٹی لینے کا مطلب ہے کہ اس نے کہا کہ میں کوئی سرکاری مصروفیت نہیں رکھوں گا، باقی چھٹی کیا لینی انہوں نے؟ وہ کوئی باہر تو نہیں گئے، وہ کوئی پکنک میں تو نہیں چلے گئے، وہ کوئی ریزورٹ میں تو نہیں چلے گئے کیمپ ڈیوڈ میں رہنے کے لیے، لیکن اگر انہوں نے لی تو وہ بھی کیا سرائیوں کا محور بن گیا۔ اس کے اوپر بھی کانسپریسی تھیوریز آنا شروع ہو گئیں کہ وزیر اعظم 2 دن اب یہ زیادہ ہو جائیں گے، یہ 5 دن ہو جائیں گے، یہ 10 دن ہو جائیں گے، پھر آئیں گے نہیں تو پھر یہ ہوگا، تو پھر یہ ہوگا۔ ہو سکتا ہے سیاسی چینجز ہونی بھی چاہیے۔ اگر سیاسی عمل ہے تو سیاسی چینجز کوئی برائی نہیں ہوتی، وہ ہر ایک کا رائٹ ہے، جوڑ توڑ کرے، سب کچھ کرے۔ لیکن یہ جو افواہوں کا بازار ہے، اس کا ایک بڑا نقصان یہ ہوا کہ جو آپ کی اٹھتی ہوئی اور گرو کرتی ہوئی اسٹاک مارکیٹ تھی، آج وہ یک 800 پوائنٹ سے زیادہ گر گئی، کیونکہ افواہوں کے اندر انویسٹر جو ہے وہ انکلیئر ہوتا ہے، انسیف ہوتا ہے۔ تو یہ افواہیں اب آگے کیا کیا گول کھلائیں گی، یہ سیاسی بیانات آگے کیا کیا گول کھلائیں گے، وقت بتائے گا۔ بٹ یو مسٹ پریس دا بیل آئیکن اور سبسکرائب ضرور کریں اس چینل کو، تاکہ مزید اپڈیٹس اور تازہ ترین خبریں آپ کو بر وقت ملتی رہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک کریں، اس کو شیئر کریں زیادہ سے زیادہ لوگوں کے ساتھ۔ امید ہے آپ اس میں اپنی رائے کا بھی اظہار کریں گے کامنٹس کے اندر جا کے۔ انٹل دی نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ۔